یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ عامر حسین صدیقی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج لکھنؤ میں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے 120ویں یوم تاسیس میں شامل ہوئے۔ اس دوران انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے میڈیکل اور تکنیکی کالجوں کو عوام کے مفاد میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ جب دونوں ساتھ مل کر چلیں گے تو اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ KGMU میں مریضوں کا دباؤ زیادہ ہے، پھر بھی یہ ادارہ لگاتار اچھا کام کر رہا ہے۔ بدلتے وقت میں تکنیک کے ذریعے سے کیسے ہم بہتر اسکریننگ اور ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، اس کو لے کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریب میں انہوں نے ہونہاروں کو میڈل بھی تقسیم کیے۔ اس دوران نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور صحت کے وزیر مملکت میانکیشور شرن سنگھ بھی موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آخری مرحلے کے لیے زمین دینے والے جیور کے کسانوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں کی دقتوں کو سنا اور انہیں بھروسہ دلایا کہ تمام متعلقہ کسانوں کی آبادکاری اور روزگار کا انتظام کیا جائے گا، ساتھ ہی کسانوں کو ضوابط کے مطابق سود بھی ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے ایئرپورٹ کو زمین دینے والے کسانوں کو بڑھی ہوئی شرح پر معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा का तय है 4100 रुपया 3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहां पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। مرکزی کپڑا وزیر گری راج سنگھ نے کل گریٹر نوئیڈا کے انڈیا ایکسپو مارٹ میں منعقد ٹیکسٹائل کنیکٹ HR سمٹ انڈیا ایکسیلنس ایوارڈ 2024 کی تقریب میں کہا کہ کپڑا صنعت زراعت کے بعد ملک میں دوسرا سب سے زیادہ روزگار دینے والا حلقہ ہے۔ انہوں نے کپڑا صنعت کے حلقے میں انسانی وسائل میں اور زیادہ اسکل ڈیولپمنٹ پر زور دیا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت نے کپڑے کے حلقے میں 2030 تک $350 بلین تک کے بازار کا ہدف رکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھارت سرکار نے 2030 تک ہم نے کچھ اپنا لکشیہ رکھا ہے اور آپ لوگوں سے ومرش کر کے ہی رکھا ہے۔ اگر انڈسٹری کا سائز ہم 11-12 میں 13-14 میں اگر ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے جب ہماری جرنی 10 سال کا ہوتا ہے تو ہم لگ بھگ $170 بلین کے مارکیٹ سائز پر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک لمبا آپ کے سہیوگ سے $350 بلین کا مارکیٹ سائز کو ہم نے لیا ہے۔ ریاست میں جلد ہی پنچایتی راج محکمے کے صفائی ملازمین کو ترقی دی جائے گی۔ اتر پردیش پنچایتی راج ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے لکھنؤ میں منعقد سوچھتا ہی سیوا پر سیمینار میں کل ریاست کے پنچایتی راج کے وزیر اوم پرکاش راج بھر نے کہا کہ پنچایتی راج محکمے میں صفائی ملازمین کی ترقی کے زیر التوا معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس کمیٹی کو 3 مہینے میں اپنی رپورٹ دینی ہوگی۔ پریاگراج میں 13 جنوری سے منعقد ہونے جا رہا مہا کمبھ میں آنے والے عقیدت مندوں کے اسنان کے اہتمام کے لیے انتظامیہ نے ندی ٹریفک مینجمنٹ پلان تیار کیا ہے۔ مہا کمبھ کے سبھی 50 گھاٹوں کے لیے یہ اسکیم نافذ ہو رہی ہے، جس کے لیے باقاعدہ مشق بھی کی جا رہی ہے۔ پریاگراج مہا کمبھ میں 4000 سے زیادہ کشتیاں چلائی جائیں گی۔ روڈ ٹریفک مینجمنٹ کی طرز پر ہی آبی پولیس نے مہا کمبھ 2025 کے لیے 12 کلومیٹر علاقے میں ندی ٹریفک اور حفاظتی مینجمنٹ کا خاکہ تیار کیا ہے۔ SSP مہا کمبھ راجیش دویدی کا کہنا ہے کہ آبی ٹرانسپورٹ انتظام کے تحت یمنا ندی میں 4 کلومیٹر لمبی ریور لائن بنائی جانی ہے، جس میں 500 میٹر کی ریور لائن ابھی تک بن چکی ہے۔ میرٹھ کے بھاما شاہ پارک میں آج سے 25 دسمبر تک پہلی بار میرٹھ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج شام 5 بجے راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نارائن سنگھ میرٹھ فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ میرٹھ فیسٹیول میں کمار وشواس کے کویتا پڑھنے کے علاوہ شنکر مہادیون، ہیما مالنی، ہرش دیپ کور اور نیتی موہن اپنے پروگرام پیش کریں گے۔
चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हापुड़ के किसानों को एजाज से नवाजा जाएगा। हापुड़ के किसान जय भगवान शर्मा को सरसों में ज़्यादा पैदावार करने पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुनक्किद प्रोग्राम में एजाज से नवाजेंगे। इसके अलावा ज़िला और ब्लॉक सतह पर भी तरक्की पसंद किसानों, माही परवरों, बागबानों और मवेशी परवरी करने वाले किसानों को एजाज से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।